معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہود نے سیدنا سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا۔ جادو سیکھنا سکھانا کیوں کفر ہے؟ ہاروت اور ماروت کا قصہ کیا تھا؟ اور جادو سیکھنے والوں کا ہجوم کیوں لگ جایا کرتا تھا؟ اور جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا کس طرح سے وہ سیکھتے اور سکھاتے تھے؟ اور جادو کیوں کفر ہے کے بارے میں احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے انہی میں سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہود پر اس میں اظہار تعجب ہے ان کی بری عادت پر کہ جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا تو اسے توڑ ڈالا، اور ایک قسم کی تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر وہ قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کی اور ان کے بڑوں کی پرانی عادت رہی ہے کہ ہمیشہ ہی سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا وہ انکار کرتے رہے ہیں۔ اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ ہی کی کتاب کو پس پشت، اس طرح کہ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی تورات کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ پرواہ کریں گے؟ عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی عہد حکومت میں۔ حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم جب تک نہ کہہ لیں یہ کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیزیں کہ جدائی ڈال دیں وہ اس سے، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ اس آیت میں یہود کے ایک اور مکروہ کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہود پر جب اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جایا کریں۔ چنانچہ وہ جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ انہیں جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے ساحروں سے ان کے سب کتابیں چھین کر داخل دفتر کر دیں۔ یہود کا سیدنا سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام۔ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے
سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی۔ پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے اور پرندے آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنہ کے سبب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنہ کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیاطین لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ ضمناً اس آیت میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ اور جادو سیکھنے والوں کا ہجوم۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں، جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے عقیدے اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کے بابل شہر میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ علم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم کفر کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر وہ سیکھنے پر اصرار کرتے تو اسے سکھا دیتے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح متنبع کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے لیے ان فرشتوں کے ہاں رش لگ جاتا۔ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا۔ تماشا یہ کہ ان سیکھنے والوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو سکے، اور پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا فساد ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور چانٹوں کو ملک میں فساد پھیلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شر برپا کیا، مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے کہ فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کر آیا ہوں،
تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور گلے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا کرنے والا کام جو تو نے سر انجام دیا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔